السلام علیکم۔ چنبیلی پور نام کا ایک خاموش سا گاؤں، جہاں دن دھوپ سے بھرا ہوتا مگر راتیں ایسی جیسے سورج کبھی وجود ہی نہیں رکھتا تھا۔ گاؤں کا بیچوں بیچ ایک پرانا ٹوٹا پھوٹا مٹی کا مکان تھا، جہاں بیوہ خاتون رقیہ اپنی دو بیٹیوں سمن اور رابعہ کے ساتھ رہتی تھیں۔ رقیہ کی زندگی میں سکون کا لفظ شاید کہیں کھو گیا تھا، کیونکہ پچھلے 8 مہینوں سے ایک بغیر چہرے والا ظالم اس کے گھر کے گرد منڈلاتا رہتا تھا۔ وہ نہ بولتا تھا، نہ قدموں کی آواز چھوڑتا تھا، صرف آتا تھا سائے کی طرح اور رقیہ کی بیٹیوں پر ظلم کر کے چلا جاتا تھا۔ رقیہ نے گاؤں کے کسی شخص کو نہیں بتایا، کیونکہ وہ جانتی تھی اس گاؤں میں عزت لوٹنے والوں سے زیادہ انصاف مانگنے والوں پر انگلیاں اٹھتی ہیں۔ لیکن ایک رات رقیہ نے وہ منظر دیکھ لیا جس نے اس کی سانس تک روک دی۔ رابعہ کی چیخ اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، اس میں کمزوری، خوف اور شکست سب شامل تھی۔ رقیہ دروازے کی آٹ پر کھڑی تھی، ایک سایہ اندر جھکا، لمبا، مضبوط، ہاتھ میں چمڑے کی تھیلی، چہرے پر کالا نقاب، مگر جیسے ہی وہ لڑکی کو پکڑنے لگا، اس کی کلائی سے لال دھاگا باہر نکلا۔ یہ وہی دھاگا تھا جو گاؤں میں بس ایک شخص باندھتا تھا، وہ تھا گاؤں کا پیش نماز، قاری ضمیر، وہی شخص جس کے جمعے کے بیانوں پر گاؤں کا ہر مرد سر جھکا کر بیٹھتا، وہی شخص جسے لوگ پاکیزہ کردار کا نام دیتے تھے۔ رقیہ کا دل دھڑکنا بھول گیا، نقاب اوپر اٹھا اور قاری ضمیر کا آدھا چہرہ دکھائی دیا۔ رقیہ کے پاؤں کانپنے لگے۔ اگلی صبح رقیہ نے قاری ضمیر کو مسجد کے آگے دیکھا، وہ وہی سفید ٹوپی، وہی سفید عبا، مگر رات والا ظالم رقیہ کے ذہن میں ایسا چھاپا تھا کہ نیند تک کو کاٹ کھا رہا تھا۔ اس نے پورا دن سوچا، کیا کرے، کیسے بتائے، کسے اعتماد میں لے، یہاں تو ظلم دیکھ کر بھی لوگ ثبوت کہاں ہے پوچھتے ہیں۔ مگر ایک فیصلہ رقیہ نے کر لیا، وہ خاموش نہیں رہے گی۔ اس نے پہلی بار اپنی بیٹیاں ساتھ لے کر رات کے وقت سیدھا گاؤں کے نمبردار رئیس نواب کے گھر دستک دی۔ رئیس نواب سخت مزاج مگر انصاف پسند انسان تھا۔ رقیہ نے سارا واقعہ آنسوؤں کے ساتھ بیان کیا۔ رئیس نواب نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور 2 جملے کہے، اگر یہ سچ ہے تو اس گاؤں میں پہلی بار ایک مقدس بھیڑیے کا شکار ہوگا۔ اس نے خواتین کے لیے الگ پہرے دار مقرر کیے۔ رقیہ کو یقین دلایا کہ اب وہ اکیلی نہیں، مگر رقیہ نہیں جانتی تھی کہ قاری ضمیر صرف ایک درندہ نہیں تھا، وہ گاؤں کے چند طاقتور مردوں کے ساتھ مل کر ایک خفیہ گروہ چلاتا تھا، جس کا مقصد تھا گاؤں کی کمزور عورتوں کو ڈرا کر خاموش رکھنا۔ اور اب رقیہ اس گروہ کا سب سے بڑا خطرہ بن چکی تھی۔ رقیہ کے بیان کے بعد گاؤں میں خاموش آندھی چلنے لگی۔ قاری ضمیر نے رقیہ کو مسجد والی گلی میں روک کر کہا، عورت، زبان بند رکھ، ورنہ تیرے گھر کی آگ میں پورا خاندان جل جائے گا۔ رقیہ کی آنکھوں میں پہلی بار خوف کی بجائے غصہ چمکا۔ اسی رات رئیس نواب نے ایک چال سوچی۔ رقیہ کے گھر کی چھت پر ایک پرانا لوہے کا ڈبہ بندھ گیا، جس کے اندر چھوٹی سی گھنٹی تھی۔ ڈر نہیں، آواز چاہیے، یہ گھنٹی بجی تو پورا گاؤں تیرا ساتھی ہوگا۔ رقیہ نے سر ہلایا۔ وہ رات گاؤں کی تاریخی بدلنے والی تھی۔ آدھی رات ہوئی، ایک سایہ رقیہ کے گھر کے آس پاس پھرتا رہا۔ رقیہ کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ سمن اور رابعہ دونوں سہم کر ایک دوسرے سے لپٹ گئیں۔ پھر دیواری سایہ اندر کودا، چہرے پر سیاہ نقاب اور کلائی پر وہی لال دھاگا۔ لیکن جیسے ہی اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، رقیہ نے پوری طاقت سے کھڑکی کھینچ کر بند کر دی۔ سایہ چونکا، دیوار کی طرف بھاگا، مگر جیسے ہی چھت پر چڑھا، ٹک ٹن 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 گھنٹی بج اٹھی۔ ایک بار نہیں، زور زور سے، لگاتار۔ پورا محلہ جاگ اٹھا۔ رئیس نواز کے پہرے دار دوڑتے ہوئے پہنچے۔ قاری ضمیر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں چاقو، لہجہ کروا، آواز میں وحشی پن، مگر اس بار وہ بچ نہ سکا۔
4 آدمیوں نے اسے زمین پر گرا دیا، نقاب اتار کر دور گرایا اور اس کا رنگا ہوا چہرہ سامنے آ گیا۔ عورتیں گھروں سے نکل کر پہلی بار براس پاکردار شخص کو اصلی شکل میں دیکھ رہی تھیں۔ اگلی صبح پنچایت گھاٹ پر گاؤں جمع تھا۔ قاری ضمیر بندھا بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر وہ گھمنڈ نہیں تھا جو عبادت کے دوران نظر آتا تھا۔ رئیس نواب نے کہا، آج فیصلہ مرد نہیں سنائیں گے، آج فیصلہ صرف وہ عورتیں سنائیں گی جنہیں ظلم نے راتوں میں جگایا ہے۔ رقیہ آگے بڑھی، اس کا لہجہ تھکا ہوا مگر مضبوط تھا۔ ہمیں بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں حفاظت چاہیے، ہماری بیٹیوں کی زندگی چاہیے، ہماری عزت کی سانس چاہیے۔ گاؤں کی عورتیں پہلی بار ایک ساتھ کھڑی تھیں۔ انہوں نے فیصلہ سنایا، قاری ضمیر کو مسجد سے نکال کر رقیہ اور اس کے بچوں کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اسے گاؤں سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کیا جائے۔ رئیس نواب نے اعلان کیا، اور آج کے بعد چنبیلی پور میں کوئی بھی عورت اکیلی نہیں کہلائے گی، یہ گاؤں اس کی دیوار ہوگا۔ مہینوں بعد رقیہ کا گھر خوف کی قبروں سے نکل کر زندگی کی خوشبو میں بدلنے لگا۔ سمن اور رابعہ پڑوس کے بچوں کو پڑھانے لگیں، رقیہ سلائی کر کے گھر چلانے لگی۔ گاؤں کی خواتین نے ان کا ساتھ دیا، بچے پیدا ہوئے مگر وہ گناہ نہیں تھے، وہ ظلم کے خلاف جیت کی علامت تھے۔ رقیہ اکثر کہتی، ظالم کبھی بھی نقاب کے پیچھے نہیں چھپ سکتا، بس آواز اٹھانے میں دیر ہوتی ہے، اور جب عورت بول پڑے تو اندھیرا ریت کی طرح بکھر جاتا ہے۔ قاری ضمیر کے گاؤں سے نکالے جانے کے بعد چنبیلی پور میں کچھ ہفتے سکون رہا، پھر سکون زیادہ دیر نہ چل سکا، کیونکہ رقیہ کی بیٹی سمن نے ایک رات خوفزدہ لہجے میں کہا، اماں کل رات کوئی ہمارے گھر کے پیچھے پھر رہا تھا، پاؤں کی چاپ صاف سنائی دے رہی تھی۔ رقیہ کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، کیا کوئی دوسرا بھی شامل تھا یا قاری ضمیر کا کوئی ساتھی؟ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ باہر سے دیوار پر پتھر پڑنے کی آواز آئی۔ رقیہ نے دروازہ کھولا، گھر کی دہلیز پر ایک کاغذ پڑا تھا، اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، قاری ضمیر اکیلا نہیں تھا، خاموش رہو ورنہ انجام برا ہوگا۔ رقیہ نے کاغذ ہاتھ میں پکڑا اور ہوا میں سرد لہر دوڑ گئی۔ ظلم ابھی ختم نہیں ہوا تھا، اس کی جڑیں کہیں زیادہ گہری تھیں۔ اگلی صبح رقیہ سیدھی رئیس نواب کے گھر گئی، اس نے کاغذ دکھایا، رئیس نواب نے اسے پڑھا اور آنکھیں تنگ کر لیں۔ رقیہ، مجھے شک تھا کہ قاری ضمیر کے پیچھے کوئی طاقتور ہاتھ ضرور ہے، اب یقین ہو گیا۔ رئیس نے اپنے 3 آدمی رقیہ کے گھر کے آس پاس تعینات کر دیے، مگر وہ جانتا تھا کہ دشمن چالاک ہے، اس نے ایک اور قدم اٹھایا۔ وہ چپکے سے مسجد کے پچھلے حصے میں گیا جہاں قاری ضمیر اکثر بیٹھتا تھا، وہاں سے اسے ایک چھوٹا سا لکڑی کا باکس ملا۔ باکس کھولا تو اندر سے 3 چیزیں نکلیں، ایک سیاہ کپڑا، ایک لال دھاگا اور ایک 4 ناموں کی فہرست۔ ان ناموں میں رقیہ اور اس کی دونوں بیٹیوں کے نام شامل تھے، لیکن چوتھا نام دیکھ کر رئیس نواب کا دم رک گیا، رابعہ بی بی، نمبردار کی بیوی۔ یعنی قاری ضمیر نے گاؤں کی دوسری عورتوں کو بھی نشانہ بنایا تھا، اور شاید وہ اکیلا نہیں تھا۔ رئیس نواب نے اپنی بیوی رابعہ سے فہرست کے بارے میں پوچھا، وہ خاموش رہی، چہرے پر خوف کی گہری لکیریں تھیں۔ کافی دیر بعد اس نے آہستہ سے کہا، نواب، میں نے تمہیں کبھی نہیں بتایا، لیکن 1 سال پہلے کسی نے رات کو ہمارے کمرے کی کھڑکی پر اینٹ پھینکی تھی۔ کھڑکی کھول کر دیکھا تو ایک سایہ بھاگ گیا تھا۔ میں نے سمجھا کوئی چور ہوگا، مگر اب مجھے لگتا ہے وہ قاری ضمیر تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ رئیس نواب نے اسے سنبھالا اور سوچنے لگا، اگر ضمیر اتنی عورتوں کو نشانہ بنا رہا تھا تو گاؤں کے کچھ مرد ضرور اس کا ساتھ دیتے تھے، اور وہ مرد کون تھے یہ راز ابھی باقی تھا۔ اس رات رقیہ اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی، گھر میں پہرے دار تھے، مگر پھر بھی دل بے چین۔ 12 بجے اچانک رابعہ نے کہا، اماں، چھت پر کوئی چل رہا ہے۔ رقیہ بھاگ کر باہر نکلی، پہرے دار بھی دوڑے، چھت پر دیکھا، اندھیری میں ایک سایہ دوڑ رہا تھا۔ پہرے داروں نے پیچھا کیا، مگر سایہ جھٹ سے دیوار پھلانگ کر غائب ہو گیا۔ اس کی پھٹی ہوئی قمیض کا ایک ٹکڑا ہاتھ آیا، وہ قمیض بالکل ویسی ہی تھی جیسی رئیس نواب کے اوطاق کے ملازم پہنتے تھے۔ رقیہ کے دل پر چوٹ لگی، کیا رئیس کے اپنے آدمی بھی شامل تھے؟ اگلے دن رئیس نواب نے اپنے ملازمین کو بلایا۔ 3 آدمیوں کی آنکھیں بہکی ہوئی لگ رہی تھیں۔ رئیس نواب نے ایک ایک کی شرٹ چیک کی۔ ایک ملازم شوکت کی قمیض کے کنارے پھٹے ہوئے تھے۔
رئیس نے اسے پکڑ لیا۔ بول رات کہاں تھا؟ شوکت کام گیا۔ نواب صاحب میں مجبور تھا۔ قاری ضمیر نے کہا تھا کہ اگر میں رقیہ کے گھر کی جاسوسی نہ کروں تو وہ میرے بیٹے کو نقصان پہنچائے گا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، بس نگرانی کرتا تھا۔ بس رئیس نواب کو یقین نہیں آیا، مگر ایک بات واضح ہو گئی، یہ سب ایک آدمی کا کام نہیں تھا، یہ ایک منظم گروہ تھا، اور وہ گروہ ابھی تک زندہ تھا۔ چنبیلی پور میں خوف ایک بار پھر پھیلنے لگا تھا۔ رقیہ نے رئیس نواب سے کہا، نواب صاحب جب تک اصل سردار نہیں پکڑا جائے گا اس گاؤں کی راتیں محفوظ نہیں ہوں گی۔ رئیس نے گہری سانس لی۔ رقیہ مجھے لگتا ہے اس گروہ کا سر غائب ہے۔ قاری ضمیر صرف ایک مہرہ تھا، اصل کھیل کوئی اور کھیل رہا ہے، وہ جو گاؤں میں سب سے زیادہ معزز ہے۔ رقیہ چونک گئی۔ رئیس نے آہستہ سے کہا، مجھے شک اپنے سب سے قریبی لوگوں پر ہے۔ رئیس نواب نے شوکت کو قید میں رکھ کر مزید پوچھ گچھ شروع کی۔ شوکت بار بار یہی کہتا، میں نے صرف حکم مانا تھا، میں اصل آدمی کو نہیں جانتا۔ رئیس کے آدمی اس پر دباؤ ڈالنے لگے، مگر شوکت ایک ہی بات دہراتا رہا۔ رات کے اندھیرے میں رقیہ کے گھر کے پاس رکھی ہوئی لکڑی کی دیری کے اندر سے ایک چھوٹی سی لکڑی کی ڈبیا ملی۔ ڈبیا کھولی تو اندر خون سے بنا عجیب سا نشان، 2 عورتوں کے نام اور ایک کالا موتی۔ رقیہ نے ڈبیا ہاتھ میں لی تو اس کا جسم کانپ گیا۔ نام دیکھے سمن رابعہ، یعنی اب اگلا وار رقیہ کی بیٹیوں پر ہونا تھا۔ رئیس نواب نے ڈبیا دیکھ کر کہا، یہ صرف دھمکی نہیں، یہ اعلان ہے کہ وہ ابھی تک گاؤں میں ہے۔ شوکت نے آخرکار زبان کھولی، نواب صاحب میں اصل بات نہیں جانتا، مگر قاری ضمیر اکثر رات کو قبرستان جاتا تھا، وہاں کا پرانا حجرہ، وہ کسی سے ملتا تھا وہاں۔ رئیس نے فوراً فیصلہ کیا کہ رات کو وہ خود قبرستان جائے گا۔ رقیہ نے بھی ساتھ جانے کی درخواست کی۔ رئیس نے کہا، یہ جگہ عورتوں کے لیے محفوظ نہیں۔ رقیہ نے سخت لہجے میں جواب دیا، میری بیٹیوں کی جان خطرے میں ہے نواب صاحب، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ آخرکار رئیس نے اجازت دے دی۔ ہوا سوکھی تھی، درختوں کی ٹہنیاں چیختی سنائی دے رہی تھی، فضا میں مردے کی مٹی کی بو۔ رئیس اور رقیہ آہستہ آہستہ قبرستان کے اس پرانے حجرے کی طرف بڑھے۔ حجرہ سالوں سے بند تھا، یہاں ایسا دکھائی دیا جاتا تھا۔ رئیس نے دروازہ دھکا دیا، دروازہ چرچرا کر کھل گیا۔ اندر اندھیرا تھا، کونے میں جلتی ہوئی ایک چھوٹی سی بتی اور فرش پر تازہ قدموں کے نشان۔ رقیہ نے لرزتی آواز میں کہا، کوئی ابھی آیا تھا؟ رئیس نے چراغ جلا کر کمرہ دیکھا۔ کمرے کی دیوار پر کالی سیاہی سے گاؤں کی 5 عورتوں کے نام لکھے تھے۔ سب سے اوپر رقیہ، پھر اس کی 2 بیٹیاں، پھر رئیس کی بیوی اور ایک نام جسے دیکھ کر رئیس کے پاؤں زمین سے اکھڑ گئے، شاہ میر۔ شاہ میر وہ اس کا اپنا چھوٹا بھائی تھا۔ رقیہ نے حیرت سے کہا، یہ تو مرد کا نام ہے۔ رئیس کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ کیا اس کا بھائی اس گینگ کا حصہ تھا، یا وہ چھپ کر کسی کو بچا رہا تھا، یا پھر وہی اصل سردار تھا؟ اگلے دن رئیس نواب نے شاہ میر کو بلایا۔ شاہ میر پہلے تو مسکرا کر آیا، مگر جیسے ہی رئیس نے اس کا نام دیوار والے حجرے پر دیکھا ہوا بتایا، اس کی مسکراہٹ مر گئی۔ اس نے فوراً کہا، بھائی یہ کسی نے سازش کی ہے، میں بے قصور ہوں۔ رئیس نے غصے سے دروازہ بند کر دیا۔ میرے سامنے جھوٹ مت بول، بتا قاری ضمیر کے پیچھے کون ہے؟ شاہ میر خاموش رہا۔ اسے معلوم تھا کہ کچھ بھی بولے گا تو اپنی گردن تلوار کے نیچے رکھ دے گا۔ کافی دیر بعد اس نے ٹھنڈی سانس لی، بھائی گاؤں میں کچھ لوگ عورتوں کو کمزور سمجھ کر راتوں میں ظلم کرتے تھے، قاری ضمیر ان میں سے ایک تھا۔ میں صرف ان کی باتیں سنتا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ رقیہ نے کہا، اگر ہاتھ شامل نہیں بھی تھا تو خاموشی بھی جرم ہے۔ شاہ میر نے رقیہ کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ بولا۔ رئیس نے اس کی حراست میں رکھنے کا حکم دے دیا، مگر یہ فیصلہ آنے والے دنوں کے لیے خطرہ ثابت ہونے والا تھا۔ شاہ میر کی گرفتاری کے بعد گاؤں کے کچھ طاقتور مرد رئیس سے ناراض ہو گئے۔ ایک رات رئیس کے اوطاق کے دروازے پر 2 مرد آئے اور زور سے چیخے، نواب تم نے غلط دشمنی مول لی ہے، قاری ضمیر اکیلا نہیں، تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ اس کے پیچھے کون تھا۔ رئیس نے باہر آ کر ان دونوں کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر دونوں بھاگ گئے۔ رئیس کے دل میں پہلی بار خوف نے قدم رکھا۔ وہ سیدھا رقیہ کے گھر گیا۔ رقیہ تم نے صحیح کہا تھا، یہ معمولی ظلم نہیں، یہ گاؤں کے بڑے لوگوں کا کھیل ہے۔ قاری ضمیر تو صرف ایک پیادہ تھا، اصل بادشاہ ابھی زندہ ہے اور وہ تمہارے پیچھے آ رہا ہے۔ رقیہ نے ایک لمحہ آنکھیں بند کی، پھر آہستہ کہا، نواب صاحب ہم اب بھاگنے نہیں والے، ہم سچ کھول کر رہیں گے، چاہے اس کی قیمت جان ہی کیوں نہ ہو۔ 2 دن بعد ایک عورت رئیس کے پاس روتی ہوئی آئی۔ اس کا نام نسرین تھا۔ وہ گاؤں کی نہایت شریف اور خاموش عورت سمجھی جاتی تھی۔ اس نے کہا، نواب صاحب مجھے معاف کر دیں، میں کافی عرصے سے سچ چھپا رہی تھی۔ قاری ضمیر کسی بڑے آدمی کے کہنے پر یہ سب کرتا تھا، اور وہ آدمی میں اس کی آواز پہچانتی ہوں۔ وہ اس کی آواز کانپنے لگی۔ رئیس نے پوچھا، کون؟ نسرین نے اپنے آنسو صاف کیے، وہ شخص گاؤں کی پنچایت کا رکن ہے اور اس کی آواز بالکل آپ
کہ بائی شمیر جیسی ہے، مگر وہ شمیر نہیں تھا۔ رئیس نے سکتے میں کہا، تو پھر کون تھا؟ نسرین نے دھیرے سے جواب دیا، آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کے بھائی کا ایک جڑواں بھائی بھی تھا جسے آپ نے برسوں پہلے مردہ سمجھ لیا تھا۔ رئیس نواب کے قدم زمین پر دھنس گئے۔ رقیہ کی آنکھوں میں خوف کا سایہ تیر گیا۔ اصل درندہ گاؤں میں رہ رہا تھا اور کوئی اسے پہچان بھی نہیں رہا تھا۔ آگے کیا ہوا جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں پارٹ 2 لکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔